الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد مراتك وبارك وسلم. علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے بچوں، آج کی نورانی و عرفانی محفل شہادت امام حسین اہل بیت اعظام میں منعقد کی گئی ہے. میں جامع مسجد محمدیہ جامع مسجد محمدیہ کے ذمہ داران، صدر صاحب، معتمد صاحب، ارکان کمیٹی اور بالخصوص نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارکباد اس لیے کہ انہوں نے یہ حق کے پیغام کو عام کرنے کی غرض سے مسجد حاضہ میں اس جلسے کا اہتمام کیا. بہت بہت مبارکباد ہے یہ حضرات، چونکہ آج حق کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں اشد ضروری ہیں. ورنہ دیکھ رہے ہیں ماحول کتنا پراگندہ ہے اور عقیدے عجیب عجیب مسلمانوں میں ہی بنے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حضرات. ماشاءاللہ ابھی تک آپ نے ایک خطاب بھی سماعت کیا اور قاری الہام قاری ہمارے فرحت اللہ صاحب حفظہ اللہ سے نعت بھی اور منقبت بھی سماعت کی. میں بھی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ بچے بھی ہیں، اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے تقریر کروں گا. چند باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں بتاؤں گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے: قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بول دو. قل کے معنی کہو، بولو، بتا دو، وضاحت کر دو. قل اس کے آگے کیا ہے؟ لا اسألو، لا اسألو. کہو، کیا کہو؟
میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں نے جو ہدایت کا جو راستہ آپ کو بتایا ہے اس پر کوئی اجرت نہیں دیتا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی روپیہ، نہ کوئی اور چیز دیتا ہوں۔ اتنا اہم معاملہ جو رب کی قربت تمہیں مل رہی ہے، صحیح راستہ مل رہا ہے، قرآن کریم کلام اللہ تمہیں ملا، یہ تمام ہدایت کی چیزیں اور جنت کا راستہ جو مل گیا تمہارے لیے، یہ راستہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے، حق تک جو پہنچایا ہے، اس کے ضمن میں میں کوئی چیز نہیں مانگتا، بس ایک چیز مانگتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، وہ اجرت مانگتا ہوں، کیا اجرت مانگتا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے رشتہ داروں کی محبت کی اجرت مانگتا ہوں، بس میرے رشتہ داروں کی محبت اپنے قلب میں بٹھا دو، یہی اجرت ہے، یہی اجرت ہے، اور کچھ نہیں مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے۔ امت مسلمہ سے ایک سوال ہے کہ میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والے جو ہیں ان سے محبت کرو، اس کے سوا اور میں تم سے کوئی نہیں مانگتا۔ تو خاندان والے آپ جانتے ہیں، سب میں زیادہ قریب خاندان والے اگر دیکھیں گے تو کون ہے؟ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں واضح انداز میں یہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوں، صرف میں ہمارے خاندان کی محبت مانگ رہا ہوں، دل میں بٹھا۔ اب آپ جانتے ہی محبت کا تعلق دل سے ہے، عمل کرنے سے نہیں، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ بھاگنا، نہ دوڑنا، دل سے ہے اس کا تعلق، محبت کا تعلق۔ اور نفرت کا تعلق بھی دل سے ہے، نفرت کا تعلق بھی دل سے ہے، محبت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ شیطان کا ذکر آ جائے تو فوراً نفرت ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا اصلی دشمن ہے۔ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بہکا کر رہوں گا اے اللہ تیرے بندوں کو۔ اس نے وعدہ کر دیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جیسے شیطان کا نام آ جائے تو قلب کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے، قارون کا ذکر آ جائے تو نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، شداد کا ذکر آ جائے تو نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، حامان کا ذکر آ جائے تو نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، نمرود کا ذکر آ جائے تو، ابو لہب کا ذکر آ جائے، عتبہ شیبہ ابو جہل کا ذکر آ جائے تو نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان، نفرت رکھنا ہی ایمان۔ حدیث پاک میں امن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ فاعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہو، ہماری نفرتیں اللہ، من ابغض کہا، بغض ہو اللہ کے لیے، عطا کسی کو دے رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی چیز کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو نفرت کرنا یہ دل سے تعلق ہے، نفرت کرنا بھی ایمان ہے اور محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ جو باطل ہے اس سے نفرت کرنا، جو حق ہے اس سے محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں میرے بھائیوں، صرف نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں۔ آپ اللہ جس کا دشمن، جو اللہ کے دشمن، جو اللہ کے دشمن، آپ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اسے نماز کی ضرورت نہیں دے گی، ایسی تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دل کا تعلق محبت سے بھی ہے، نفرت سے بھی ہے۔ حق جو ہے اس سے محبت کرے، باطل جو ہے اس سے نفرت کرے۔ حق جو ہے اس سے محبت کرے، باطل جو ہے اس سے نفرت کرے، یہی ایمان
مسلمان ہیں، حق امام حسین ہے، اہل بیت ہے، اہل بیت عصام ہے، یہ حق ہے، ان سے محبت کرے، یہ ایمان ہے۔ یزیدیت مبغوض ہے، باطل ہے، اس سے نفرت کرے، یہی ایمان ہے۔ آپ ایک پہلو میں یہ بولیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں امام حسین سے، اہل بیت عصام سے بھی محبت کرتے ہیں، یزید بھی اچھا ہے، نہیں، پھر بولنا پڑے گا شیطان بھی اچھا ہے، اوپر جاتا ہے، پھر بولنا پڑے گا شیطان بھی اچھا ہے، حامان بھی اچھا ہے، فرعون بھی اچھا ہے، نمرود بھی اچھا ہے، یہ بھی بولنا پڑے گا، اوپر چلے جانا۔ یاد رکھو یہ بنیادی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ جب مضبوط ہے تو سب کچھ قبول ہے، عقیدہ اگر خراب ہے تو پھر آپ لاکھ سجدے کر کوئی فائدہ ہی نہیں، لاکھ عبادتیں کر لو، عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہے تو سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ رکھنے والا عقیدہ کیا رکھا جانتے ہو؟ عقیدہ کیسا تھا سن لیجیے، آقا اپنے دست مبارک سے لٹاتے چلے جا رہے ہیں، ظاہری نگاہوں سے دیکھا، ظاہری نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا، جملہ دیکھیے کیا لفظ ہے، اعدل اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لٹاتے جا رہے، تقسیم کرتے جا رہے ہیں، آقا کا فرمان ہے اللہ یعطینی انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے، میں لٹاتا جاتا ہوں، جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیتا چلا جاتا ہوں، ظاہر نگاہوں سے دیکھا، اس کا عقیدہ اس نے ظاہر کیا، گرچہ نماز پڑھنے والا تھا، گرچہ کلمہ پڑھنے والا تھا، گرچہ عبادت کرنے والا تھا، اور تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرنے والا تھا، انصاف کی باتیں کرنے والا تھا، اس نے کیا کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ بدبخت ہے، یہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، تقوی کی بات کرتا ہے، نہ اس کے پاس تقوی ہے نہ انصاف ہے، جو اللہ کے رسول دے وہی انصاف ہے، جس سے منع کرے وہی انصاف ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عقیدے سے تعلق ہے، تو حضرت عمر نے کہا بدبخت ہے، عقیدہ خراب ہے، دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے، تلوار نکالنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا رک جاؤ، اس کی نسل سے بعد میں آنے والے یزیدیت پیدا ہونے والے ہیں، بڑے قرآن بھی پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کا نام بھی لینے والے ہوں گے، جن کا عقیدہ خراب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ جانتے ہی، اس میں زیادہ اس کی تفصیل میں گئے بغیر اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ حضرات کو یہ باتیں کہ عقیدے کا تعلق صرف آپ محبت، قلب کا تعلق صرف محبت ہی سے نہیں ہے، قلب کا تعلق محبت سے بھی ہے، نفرت سے بھی ہے۔ جس سے محبت، حق سے محبت کرنا ہے، محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور باطل سے نفرت کرنا ہے، یہی ایمان ہے۔ یاد رکھو، ابھی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو حق اور باطل ہم مختصر انداز میں سنیں گے تاکہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور علم میں بھی اضافہ ہو۔ اب رہی بات یزید کی، وہ تو بدبختی کی انتہا کر دیا، یزیدیوں کی انتہا کر دیا اس نے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، اگلی پچھلی جتنی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھنا ہے، دیکھ لے حضرت آدم علیہ السلام سے کل انبیاء جتنے آئے اتنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، اس تاریخ میں جو سال واقعہ جو پیش آیا ویسا واقعہ کبھی کسی زمانے میں نہیں آیا۔ ایک ہی خاندان کی، نبی کے خاندان کی، رسول کے خاندان کی، وہ خاندان عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں، عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جانتے ہو میرے بھائی، یہ تو واقعہ کربلا بعد میں ہوا، بہت بعد میں،
واقعہ کربلا بہت بات کی بات ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ جو شہادت کا چاند پیے، وہ بہت بات کی بات ہے. ہوا یہ کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف مباہلے کا اعلان کر دیا. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی امت میں ہوتا کہ حق و باطل ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل آ جاتے اور ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے، اور جو باطل ہوتا وہیں پر اسی وقت ختم ہو جاتا اور حق پر رہتا، وہ زندہ رہتا. انہوں نے چیلنج کر دیا، عیسائیوں نے چیلنج کر دیا، پادریوں نے چیلنج کر دیا، اسلام غلط ہے، یہ مذہب غلط ہے. اس طرح انہوں نے چیلنج کر دیا. تو آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو دستور ہے چلا آ رہا ہے، لے آؤ. مباہلے کی بات انہوں نے چیلنج کر دیا. پہلے چیلنج انہوں نے کیا، ہم مباہلہ کریں گے تو ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم اپنے آپ کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں. پھر مباہلہ کریں، وہاں مقابلہ ہوگا. جو حق پر ہوگا بچے گا، جو باطل ہے وہ ختم ہو جائے گا. ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں. ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت متعین کیا جائے، جگہ متعین کر دی جائے. وقت بھی متعین ہوا، پادری اکٹھے ہوئے، سارے عیسائی جمع ہو گئے. مسلمانوں کے احوال کو دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھنے کے لیے سب اکٹھے، سب جمع ہیں، سارے کے سارے جمع ہیں. ایک بہت بڑی بھیڑ ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. حضرت علی کو لیا، حضرت حسن کو لیا، حسین کو لیا، فاطمہ کو لیا، چلو ساتھ، چلو ساتھ. مباہلے کے لیے آئے، مباہلے کے لیے آئے. جب اس پادری نے دیکھا، وہ پادری نے دیکھا، یہ چمکدار چہروں کو دیکھا، چمکدار چہروں کو دیکھا. انی لانظر وجوہا، وہ کہتا یہ ہے کہ ایسے چمکدار چہرے ہیں، رب کے دربار میں اگر ہاتھ اٹھا دے اور کہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جا تو ہل جائے گا. اے عیسائیوں سن لو، اگر ان کے مقابل میں اگر تم مباہلہ کرتے ہیں تو آج کے بعد سے قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، عیسائیت کا نام لینے والا نہیں رہے گا. یہ ایسے چہرے، چمکدار چہرے، ان کا مقام رب کی بارگاہ میں بہت بلند بالا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. عیسائیت کا عقیدہ ہے، عیسائی کا عقیدہ یہ ہے. مباہلے کے واقعے کچھ ان کا عقیدہ. امام حسن ایسے ہے، امام حسین ایسے ہے، ان کی عظمت کے نغمے آج ہمارے پاس کہتے ہیں کہ امام حسین کو جانا ہی نہیں تھا نا. ارے بدبخت، کم سے کم عیسائیوں کے عقیدے کو بھی پڑھ لیتا، عیسائیوں کے عقیدے کو بھی پڑھ لیتا. چلیے آگے بڑھے اور آگے بڑھے. یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ نماز 5 وقت کی پڑھتے، ایک نہیں 5 وقت. پڑھنا لازم، پڑھنا لازم، چھوڑنا نہیں. ماشاءاللہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی چھوڑنے والے ہے ہی نہیں، پورے ہی پڑھنے والے ہیں. امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو امام حسین کے چاہنے والے کوئی نماز کو قضا کرنے والے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے والے ہیں، 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے والے. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، اور مسلمان کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یزید کے متعلق بعض جو دلائل پیش کرتے ہیں، وہ دلائل بعد میں پڑھ لو. آپ دلائل بعد میں پڑھ لو، اور کوئی ایک حدیث بھی لا لو یزید کی فضیلت پر، یا کوئی ایک آیت لے آؤ یزید کی فضیلت پر.
جو یزید کا نام لیتے ہو، جو اپنے ایمان کو غارت کر رہے ہو، شیطان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، شیطان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کہہ دے شیطان کو ثابت کرنے کے لیے وہ معلم ملائکہ تھا، ملائکہ کو درس دینے والا تھا، اس طرح ثابت کر دے تو بیٹا تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اب کیا کہتا ہے رب؟ اللہ کہتا ہے فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان جب میرے سامنے شیطان نے وعدہ کیا تمہیں بہکانے بھٹکانے کا، تو تم کلام الہی میرا کلام پڑھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے شیطان مردود سے میری پناہ لے لو، میری پناہ لے لو۔ شیطان مردود سے میری پناہ میں آ جاؤ۔ نہیں، شیطان اچھا تھا، یزید بھی اچھا تھا تو گئے ایمان۔ یاد رکھو، اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کھول کے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آپ، کیونکہ ایسا واٹس ایپ کا زمانہ آیا، موبائلوں کا ایسا زمانہ آیا، ہمارے بچے سن لیتے ہیں، سن کر اب وہ مولانا کے پاس جاتے نہیں، نظامیہ میں جاتے نہیں، فتویٰ پوچھتے نہیں، وہ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، پھر وہ یزیدیت کے اندر گم ہو گئے تو چلو ہو گیا، ایمان چلا گیا۔ بیٹا نوجوانوں یاد رکھو، یہاں پر بہت اہم مسئلہ ہے، عقیدے کے جو معاملات ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا گیا۔ تو چھوٹی سی بات یاد رکھنا، مختصر سی بات، 5 وقت آپ نماز پڑھتے نہیں بھائی میرے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز آپ ادا کرتے ہو، 5 وقت کی نماز میں کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ضمہ سورہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں رکوع کر کے جھکتے ہوئے اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر اللہ کی ثنا، سجدے میں جاتے ہیں پھر اللہ کی ثنا، ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری عبادت اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی ثنا میں، اللہ کی تعریف میں ساری نماز ہماری پوری ہو رہی ہے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے بندے بندے نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، تیری گناہیں معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے، نبی کی زبان میں کیا کہتا ہے جانتے ہو میرے بھائیو؟ ہم جب وضو کر کے نکلتے ہیں، جب وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، ایک ایک قدم پڑتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں سنو سنو، یہ میرا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، بھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، آ رہا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے ایک قدم پڑ جائے تو گناہوں کو معاف کر دینا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جانا۔ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے میرے بھائیو۔ وہ نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے، استقبال میں فرشتے، استقبال میں فرشتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکلا، وضو کیا، ارادہ کیا، چل کر آ رہا ہے، ابھی نماز کا آغاز نہیں کیا، نماز کا آغاز نہیں کیا، نماز شروع نہیں کیا، بلکہ قدم بڑھاتا گیا، مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد ابھی نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہے، کھڑا ہو جائے تو اس کی شان یہ ہے جتنا حصہ وہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے تو تحت السماء تک، عرش تک اوپر کا حصہ رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، مولا کریم مجھے تیرا بندہ نماز پڑھ کر یہ شرط عطا کیا ہے، وہ رحمتیں تیری نچھاور ہوتی رہی، اے اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، وہ حصہ ہمارے لیے نماز کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اتنا خوش نصیب ہے میرے بھائیو، ادھر ہم اللہ اکبر بلکہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سب کچھ میں نیکیاں ملتے رہتے ہیں، گناہیں معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہیں مٹتے رہتے ہیں، جرم سے ہم پاپ کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صلہ، جب نماز کا صلہ جو ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، نماز کا بدلہ ہمیں جو ملنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما
یہ پوری دعا بھی مانتے ہو، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سنیے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کی دربار میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قد عرفنا کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ پر سلام کیسے پڑھے، سلام کیسے بھیجے ہم جانتے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے، اسی لیے دربار رسالت میں آتے تو السلام علیک یا رسول اللہ کہتے، السلام علیک یا نبی اللہ کہتے، سلام بھیجتے، لیکن کیا کہتے؟ ولیکن لا نعرف کیف نصلی علیک، لیکن ہم درود پڑھنا نہیں جانتے آپ پر۔ علیک لفظ غور کرو، علیک واحد ہے، آپ پر درود کیسے پڑھنا ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کر ایک ایک لفظ درود کا سکھا رہے ہیں۔ کس طرح سکھا رہے ہیں؟ کہو، قل کہو، کہہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہتے چلے جاؤ۔ نماز اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، اللہ کی نماز ہے، اللہ کے لیے بندگی ہے۔ اللہ کے سوا اگر کوئی شخص نماز دوسرے کے لیے پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ نماز اللہ کی ہے، اور اللہ کیا پڑھا رہا ہے؟ ذرا دربار میں میرے دعا کر لے۔ کیا دعا کر لے؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر، اور آل محمد پر، ہم حسن پر، حسین پر، علی پر، فاطمہ پر تیری رحمتیں نچھاور کر۔ ہم نماز میں کہتے ہیں، یہ نماز میں بولتے نہیں، بولتے میرے بھائی، یہ بولتے نا آل محمد۔ اور حضور سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرو، حضور سے صحابہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ درود کیسا پڑھنا آپ پر ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے حال پر، امت پر، خاندان پر، یہ نہیں پوچھ رہے۔ حضور سے یہ سوال ہے علیک کیف نصلی علیک، ہم کیسے پڑھے آپ پر درود، کیسے پڑھے درود؟ تو حضور کیا سکھا رہے؟ مجھ پر درود پڑھنا چاہتے ہو، مجھ پر سیکھنا چاہتے ہو؟ لو میں جیسا بولتا ہوں ایسی بولو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بولو، تمہارا درود ہے، یہ تمہارا درود ہے۔ اب بتاؤ آل محمد کے اندر کیا حسن نہیں ہے، کیا حسین نہیں ہے، کیا علی نہیں ہے، کیا فاطمہ نہیں ہے؟ یہی اصل ہے، ابتدا تو یہی سے ہے، ابتدا تو یہی سے ہے، آغاز تو یہی سے ہے۔ اب لاؤ یزید کے بارے میں، لاؤ تو کوئی آیت کوئی حدیث لے آؤ۔ اس لیے بار بار آپ کو وضاحت کرتا اس لیے چلا جا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ذرا مضبوط ہو جائے، ورنہ نہیں تو ہمارا عقیدہ آج ہم جو جس راہ سے گزر رہے ہیں بڑا کٹھین راستہ ہے، بڑا زمانہ بڑا کٹھین ہے میرے بھائیوں۔ موبائل میں دیکھ لیے، واٹس ایپ پہ دیکھ، مولانا کو کیا آتا ہے تو فلاں مولانا کیا ہے، میں بھی تقریر کر لیتا ہوں، میں بھی بول لیتا ہوں، میں بھی مسائل بیان کرتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائیں۔ اب پڑھے کی تو اس سے پہلے بولنا شروع کر دیے، عجیب سا معاملہ ہے۔ پڑھو خوب، اچھا پڑھو، پھر مسائل بولو۔ عجیب واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ہمارے عقائد کو برباد کر رہا ہے، ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو، جامع نظامیہ آپ کی بالکل قریب ہے، علماء ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں، بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اس نعمت کو ضائع ہونے نہیں دینا، اس نعمت کو ضائع ہونے نہیں دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ جیسے کہ مان لو بخار آ گیا تو ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے، ارے فلاں ڈاکٹر گولی دیتے میرا علاج ہو جاتا، 150 روپے کی بات ہے، علاج ہو جاتا۔ جیسا وہاں عقیدہ رہتا نا، اس سے 1000 گنا بڑھ کر امام پر ہمارا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں تو بیماری کو درست کر رہے ہیں یا ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا ایمان جو بگڑ رہا ہے اسے درست کر رہے ہیں، جو علماء حق پرست ہوتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھیں۔ مختصر یزید کے متعلق، اور مزید میں ادھر نہیں جاؤں گا، یزید تو بدبخت انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا مختصر۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی ہیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، وہ امام حسن امام حسین کی بات تو دور کی بات ہے،
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے خاندان پر بھی ایسی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ایسی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو آج بھی وہ تعلق گہرا ہے، آج بھی وہ تعلق جڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے سے بتلانا چاہتا ہوں، 22واں پارہ پڑھ لو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ یہاں بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بخارا کے اندر ایک سید زادی رہا کرتی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے ہیں۔ سادات جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ غیروں کے سامنے نہیں پھیلاتے، ان کے اندر عفت ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مجبور نہیں ہوتے، لوگ اپنی مجبوری کو ظاہر نہیں کرتے۔ وہ ان پر جب شوہر نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بڑا مرد نہیں ہے، کمانے کے سارے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، کئی دن سے فاقہ گزر رہا تھا، کئی دن سے فاقہ چل رہا تھا، برداشت کرتے رہی۔ وہ ماں کی جو ممتا ہوتی ہے، ماں کی جو محبت ہوتی ہے، اس نے دیکھا اس بستی میں رہنا ہمارے لیے دشوار ہے، اگر کہیں مانگنے کے لیے جاؤ تو بستی والے پہچانتے ہیں، کیا کہیں گے، ایک سید زادی ہوتے ہوئے مانگتی ہے، باہر جاؤں تو کیسے جاؤں، کام کروں تو کیسے کروں، بے پردگی ہو جائے گی، بے پردگی ہو جائے گی، شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر چلے گئی۔ جانے کے بعد جب بچے بھوکے تھے، ننھے سے بچے بھوکے تھے، ان کی جب ماں نے بھوک کو دیکھا، ان کی جب پیاس کو دیکھا، وہ انہیں رہا نہیں گیا۔ رات کا سمے تھا، رات کا وقت تھا، جس شہر میں وہ داخل ہوئی تو سب سے اس نے پہلے پوچھا، یہاں دولت مند امیر شخص کون ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ کسی نے کہا کہ جاؤ، وہ بڑا دولت مند ہے، امیر ہے، جاؤ۔ گئی وہ مائی، بچوں کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے گئی۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، بچوں کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے گئی، دستک دی، دستک دینے کے بعد وہ امیر آیا۔ امیر آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، کیوں آئی ہو رات کے سمے؟ کہنے لگی میری بھوک کو چھوڑ دو، میرے ننھے سے بچے ہیں، ان کی آج کھانے کا انتظام کر لو، ان کے پینے کا انتظام کر لو، میں تمہارے لیے دعائیں مانگوں گی۔ وہ امیر دیکھتا رہا، اور صدقے سے، زکات سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو، امیر جو تھا پیسے کو بچانے والا تھا، پیسے سے محبت کرنے والا تھا، اژدہا بن کر پیسے پر بیٹھا ہوا تھا، بھوک اور پیاس کو اس نے نہیں دیکھا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ اس کے بعد اس امیر نے کیا کہا؟ امیر نے کہا، یہ فوراً وہ کہنے لگی، سن لو اے امیر، سن لے اے امیر، جانے والے، اے گھر والے، مکان والے، سن لے، میں سید زادی ہوں۔ کیوں کہا؟ کہیں زکات کا مال نہ لائے۔ یہ کہنا تھا کہ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے بدبخت نے ایک جملہ استعمال کیا، تم سید زادی ہو تو دلیل کیا ہے؟ پہلے سے بھوکی ہیں، پہلے سے پیاسی ہیں، پہلے سے بھوکی ہے، پہلے سے پیاسی ہے، یہ شہر ان کے لیے نیا ہے، بستی چھوڑ کر آئی تھی۔ حیرت میں پڑ گئی وہ، اس کے لیے کیا دلیل دوں؟ حیرت میں پڑ گئی، سکڑ گئی، اسی وقت پچھلے پیر پلٹ گئی اور عزم کر لی کہ آج کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گی، آج کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گی۔ عزم کر لی، دل کیا کہا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ گئی، جب بچوں کے پاس بیٹھی تو بچوں کی بھوک کو انہوں نے دیکھا، بچوں کی پیاس کو دیکھا۔ ارادہ تو یہ ہے کہ اب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی اور کسی کے سامنے نہیں مانگوں گی، ارادہ یہ ہے، عزم یہ ہے، ارادہ یہ ہے۔ مگر بار بار دیکھتے رہی بچے رو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے کسی اور کے
گھر کو دستک دی جائے، اب اس نے کسی سے نہیں پوچھا امیر کون ہے غریب کون ہے، ایک لقمہ بھی مل جائے تو بس میرے بچوں کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ اٹھی اور اٹھ کر فوراً ایک بازو میں جو مکان تھا دستک دی، دستک دینا تھا کہ میرے بھائیو اندر سے ایک عیسائی آیا، بلکہ لکھا گیا ہے کہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہنے لگی، سید زادی کہنے لگی، دیکھ بھائی کچھ کھانا ہے تو دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ کھا لیں گے، آج کی شب وہ آرام کر لیں گے تو مجھے سکون ہوگا اور میں تمہارے لیے دعا کر لوں گی۔ اور جانتے بھی ہوں میں کون ہوں، میں سید زادی ہوں۔ یہ کہا، یہ جملہ کہنا تھا۔ وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ سید زادی کہنا تھا کہ محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ایک خاتون آئی ہے، اور دروازہ کھول دیا، کہا مائی آ، اپنے بچوں کو لے آ، اندر لیا، لے کر کہنے لگے، اپنی بیوی سے کہا آج تیری خدمت جاگ گئی، جتنی خدمت ہونا ہے کر لے، کھلا دے۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو میرے بھائی؟ بچے کھانا کھاتے رہے، یہ بھی کچھ لقمہ لے لی، بچے بھوکے تھے، کھانا کھا لیے، سو گئے، نیند آ گئی۔ اس کے بعد کیا کیا جانتے ہو میرے بھائیو؟ اس کے بعد کہنے لگی، میں تیرے لیے دعا کے لیے بیٹھ جاتی ہوں، میں تیرے لیے دعا کے لیے بیٹھ جاتی ہوں۔ کہ بلا رکوع اور دعا کرنے لگی، مولا اے پروردگار عالم، اے اللہ، اے اللہ، دعا مانگنے لگی۔ وہ دعا کیسی تھی سید زادی کہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کے رسول ہی بہتر جانے، اس کے اندر کیا اثر تھا اللہ ہی بہتر جانے، اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ دعا مانگتے گئی، ادھر مجوسی بھی لیٹا ہوا ہے، ادھر وہ امیر بھی لیٹا ہوا ہے۔ امیر کے خواب میں رسول پاک علیہ السلام آتے، خواب میں رسول پاک علیہ، وہ امیر جس کے گھر دستک دی تھی پہلے، اس کے خواب میں رسول پاک علیہ السلام آ گئے۔ آقا کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا امیر، حضور کو میں نے دیکھا، آقا کو میں نے دیکھا، خوشی سے جھوم اٹھا، خواب کا مظاہرہ چل رہا ہے۔ جب خوش ہونے لگا تو اور خوش ہوتا ہے، ذرا پلٹ کر دیکھ لے، جنت بتا دی گئی، بہترین جنت، جنت کے باغ و بہار بتائے گئی، اس کی نہریں بتائی گئی، وہاں کی حور و غلمان بتائی گئی۔ تعجب کرتا رہا، سارا کچھ یہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں عرض کرنے لگا، وہ امیر جو تھا کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ باغ جنت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ باغ، یہ جنت ہے، کس کے لیے ہے؟ ذرا بتائے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا نام لینے والے کے لیے۔ یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا، وہ فوراً عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا دلیل ہے بتا، کیا دلیل ہے بتا۔ حیرت میں پڑ گیا، جنت بھی دیکھ رہا ہوں، رسول کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کو دیکھ کر محروم ہو رہا ہوں، رسول کے چہرے کو دیکھ کر بھی محروم ہو رہا ہوں۔ اسی وقت اٹھا، اٹھ کر وہ مائی کو، وہ خاتون کو تلاش کرنے کے لیے رات کے سمے میں نکلا۔ تلاش کرتا کرتا کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ فلاں گھر میں وہ خاتون ہے، فلاں مقام میں وہ خاتون ہے۔ اس گھر کو دستک دیا، اس گھر پر دستک دی، دستک دینا تھا کہ اندر سے وہ شخص آیا جو مجوسی تھا، اب تک تھا، وہ شخص آیا، دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے، تمہارے گھر کوئی خاتون آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئی ہے، آئی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، وہ خاتون کو میرے لیے، میرے پاس بھیجا دو، ساری زندگی ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، ساری زندگی، ساری حیات ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، ساری حیات۔ وہ مجوسی کہتا ہے، ارے نادان، ساری حیات خدمت کرنے کی بات کر رہا ہے، میں نے ایک رات جو خدمت کی ہے اس کا صلہ مجھے کیا ملا ہے جانتے ہو؟ میں آپ کا پجاری تھا،
اللہ کے رسول خواب میں آیا کر کہا میرا کلمہ پڑھ لے تجھے جنت عطا کر دوں گا. ایک رات کی خدمت کا یہ سلاح ہے. یہ تو میرے بھائیو، خاندان نبوت معمولی خاندان نہیں ہے، معمولی خاندان نہیں ہے. کسی بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو پڑھتے ہیں نا بھائی، معمولی بات نہیں ہے. تو میں نے آپ کو عقیدے کے بارے میں پہلے بتا دیا، اور یہ سلسلہ اس زمانے کے حد تک نہیں، ہر زمانے میں چلتا رہے گا، ہر دور میں چلتا رہے گا. وہاں ہماری زبان سے اگر کچھ نکل گیا اور عقیدہ بگڑ گیا تو سمجھ لو کہ ہم چلے گئے، سمجھ لو کہ ہمارا عقیدہ برباد ہو گیا. کیونکہ بہت طویل ہے، گفتگو لے کے بیٹھے ہوا ہوں، میں ابھی آیا ہی نہیں مقدمے میں جو بولنا چاہ رہا تھا. میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں گا. ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد ہے مسجد حاضہ کے ذمہ داران، کمیٹی کی ذمہ داران، نوجوانان محلہ، جلسہ کرنے والے جو تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ واقعتاً مبارکباد ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے اعمال کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. اعمال بھی کیسے ہیں ذرا غور کرو. جب اعمال اور عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو ہر شخص غالب آتا ہے، ہر شخص غالب آتا ہے. اعمال اور عقیدہ جب کمزور ہو جائے تو ہر شخص غالب آتا ہے. اگر یہ مضبوط ہے ہر شخص بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. شیطان ہمارا جو ازلی دشمن ہے نا بھائی، وہ بھی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ سوچ بھاگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا شیطان، ایک دور میں ساتھ ہی رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ساتھ. اتنا ساتھ تھا کہ کسی کے ساتھ اتنا تھا نہیں. اتنا دوست، گہرا دوست بنا ہوا تھا کہ کچھ کام ہو سکتا ہے تو عمر کے ساتھ، عمر کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حضور کو شہید کرنے کی غرض سے نکلے تھے، تلوار لے کے ان کے ساتھ تھا. چلو جائیں گے، چلو جائیں گے، حضور کے کو شہید کریں گے. کتنا ساتھ تھا دیکھو. جب انہوں نے، صرف آپ یہاں پر بتاؤ، انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد، بھاگ گیا. ایمان لانے کے بعد خاص کر آپ کو یہاں بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایمان لائے تو ایمان کا انہوں نے اظہار کیسے کیا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ اتنا مضبوط ایمان ہو گیا، اتنا مضبوط ایمان ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ کہنے لگے سب سے، مگر ایک لفظ انہوں نے یہ کہا، مگر یا رسول اللہ میرا من جو ہے، میری جان میرے پاس تھوڑی محبوب معلوم ہو رہی مجھے. آقا نے فرمایا ابھی ایمان پورا نہیں ہوا، اپنے جان سے بھی بڑھ کر مجھے چاہا تو جب ایمان پورا ہوگا، اپنے جان سے بھی بڑھ کر مجھے چاہا تو تب ایمان پورا ہوگا. نہیں معلوم کیا کیا، نہیں معلوم کیا کیے، وہ نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، اس کی وضاحت نہیں معلوم. کتنا ذکر، کتنا درود، کتنا تذکرہ، کتنا چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، دل تو یہ کہتا ہے کہ حضور کے چہرے کو تکتے گئے ہوگے، ایمان اندر داخل ہوتا ہوگا. نہیں معلوم، آقا کے چہرے کو دیکھتے گئے ہوں گے، دوسرا تو کوئی اور چیز تھی بھی، آقا کے چہرے کو دیکھتے گئے ہوں گے، ایمان خود بخود بڑھتا گیا ہوگا. آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ محبوب ہے، کہنا تھا کہ تب میں ایمان کو، تیرا ایمان پورا ہو گیا. اب یہ پاور کیسا آ گیا؟ عشق نبوی کامل دل میں گھر کر گیا. پہلے شیطان ساتھ تھا، عقیدہ مضبوط ہو گیا. عقیدہ مضبوط ہو گیا تو ایک مرحلے پر بخاری شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، عقیدہ جب ایسا مضبوط ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان بھی اپنا راستہ چینج کرتا ہے، شیطان بھی تمہیں دیکھ کر بھاگتا ہے. کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی، کون سی قوت تھی ذرا بولو؟ کیا پہلوانی کرتے تھے، کیا جم اٹینڈ کیے ہوئے تھے، کیا کوئی اور کشتی لڑنے والے تھے؟ یہاں مدینہ آئے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا جسامت کو وسیع کر دیا تھا، کیا جسامت کو قوی کر دیا تھا، کیا کیا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں، ایمانی پاور میں اضافہ کر دیا تو شیطان بھی اپنا راستہ چینج کر رہا ہے. محبت رسول کا پیغام، محبت رسول کو اپنے اندر پی لیا تھا، اندر ڈال لیا تھا. اب
اب اس کے بعد کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی قوت آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی۔ عیسائی پریشان تھے، یہودی پریشان تھے، مشرک پریشان تھے، یہودی پریشان تھے، ہندو پریشان تھے، سارے پریشان تھے۔ حضرت عمر کا نام لیا جاتا خلافت کے دور میں تو گھبرا جاتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑ سکے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ اس کے اندر پاور آ جائے تو سب کچھ ہے۔ آج ہمارے پاس کیا یہ کمزور ہے نا بھائی، کمزور ہو رہا ہے تو سب غالب آ رہے ہیں۔ عقیدہ بھی کمزور، اعمال بھی کمزور۔ دیکھو ماشاءاللہ جمعہ کے دن پوری بری ہوئی مسجد رہتی، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، سب بری ہوئی رہتی۔ فجر میں دوسرے دن ایک صف، دو صف، 1.5 صف، یہ حالت ہے۔ کیا بات، ایمان اتنا چما رہا جمعہ کو جمعہ؟ بعض تو ایسے ایسے عید کو عید، یہ عید کو پڑھے تو وہ عید کو پڑھتے نا۔ نماز پڑھتا ہوں میں، برابر پڑھتا ہوں میں، 2 نمازاں تو چھوڑتا ہی نہیں میں، کبھی نہیں چھوڑا میں 2 نمازاں۔ غور کرو، تعجب ہے نا بھائی، میرے تعجب کی بات ہے یہ ہمارے اعمال کا حال ہے۔ عقیدے کا تو جام آپ کو پلایا جا رہا ہے، اب اعمال کا بھی جام پلایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کیا، عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، اعمال کا بھی بتا رہے ہیں آپ۔ تو بھائیو، ہم ابھی یہاں تک چل رہے ہیں، آئیے شہادت امام حسین کو تھوڑا سا مختصر سے سن لیں تاکہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم، یہ گفتگو 2 محرم سے 10 محرم تک چلتے رہی، یزیدیوں کے درمیان، امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان، اہل بیت اعظام کے درمیان چلتے رہی۔ حق ایک طرف، باطل ایک طرف، حق ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے۔ باطل جو یہاں پر آیا تھا، بنیادی بات، باطل جو یہاں پر آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ ابن زیاد، ذرا غور کرو کیوں آیا تھا؟ ابن
رہی ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم یہ کہنا تھا. امام حسین کہتے ہیں اعجب منہ قتلی بحملی. لوگوں نہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ نہ رقیب کا واقعہ تعجب خیز ہے، اس سے زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا گیا اور قتل کر کے اس طرح نیزے پر گھمایا جا رہا ہے. وہ تعجب کی بات ہے. اتنا تو ظلم کیا ظالموں نے، بہت ظلم کیا. اور امام حسین ہے کہ ثابت قدم ہے، ثابت قدم ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں جنت کہ نوجوانوں کی سرداری عطا کرنی. یہ تو باطل ہے، باطل ان کا چلتا رہے گا. یہ حق ہے. اور دنیا میں بتایا بل احیاء. نبی آپ مجھ سے قبل مولوی صاحب کی تقریر جو سن رہے تھے آپ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہیں. تو کس طرح آپ زندگی کا اعلان کر رہے ہیں، شہادت یاد رکھیے. اب یہاں تک آ چکے ہیں تو میرے بھائیوں یاد رکھو، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ ایک بات، امام حسین کی محبت دل میں بٹھانا ہی ایمان نہیں، ایمان نہیں. یزید سے نفرت کرنا یہ ایمان ہے. یاد رکھو، یزید سے نفرت کرنا، شروع سے میں وہی چیز دے رہا ہوں. حق سے محبت، باطل سے نفرت، شیطان سے نفرت، شیطان سے نفرت، شداد سے نفرت، حماد سے نفرت. جتنے ظالم و جابر گزرے ان سے نفرت، اور احسان کرنے والے ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کیونکہ وقت کافی وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو میں جس ٹاپک کو لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ تو آئے نہیں، وہ ٹاپک تک میں پہنچا. انشاءاللہ پھر کبھی شہادت امام حسین ہم سماعت کریں گے، ضرور سنیں گے انشاءاللہ. آخر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں اس طرح ہم سوتے نہ رہیں، بے خبر نہ رہیں. امام حسین کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے جب بھی ایسا اسلام کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا سد باب نہیں کرنا ہے. آج اسلام کے خلاف حکومت ہند قانون کی تبدیلی کے لیے بہت کوشاں ہے، بہت کوشش پہلے سے کر رہی ہے اور کر رہی ہے. تو اگر آپ ایسے ہی سوتے رہیں گے، آپ ایسے ہی غافل رہیں گے تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ کا کوئی حامی نہیں ہے. اب تو فٹ بال بنے ہیں، لاکھ مارے ادھر چلے گئے کہ وہ پارٹی میں چلے گئے، یہ پارٹی میں چلے گئے، وہ پارٹی میں چلے گئے. یہ آپ کی کیفیت ہوگی، یہ ہماری کیفیت ہوگی آج. اس کیفیت کو تبدیل کرنا ہوگا، اور تبدیلی جب ہی آ سکتی ہے حق کو پہچان دے اور رات و دن ہم اس میں مصروف رہیں. ایک جنون ہو، ایسا نہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھ لیا، ملاقات مذہب کے جوتیاں صحیح کر لیا، چائے پلا دیا، کھانا کھلا دیا، ایک لفافہ دے دیا، 100 روپے مسلمان صاحب خوش ہو گئے. یہ اسلام تو نہیں ہے میرے بھائی. مذہب یہ جنون ہی کیفیت ہونا چاہیے ہمارے اندر. میں دین کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. بے نمازی ہے تو بے نمازی کو نمازی کیسے بنانا. کوئی گٹکا، کوئی سگریٹ پینے والا ہے تو اس کو چھڑانے کی کیفیت میرے اندر آئے. کوئی شراب پینے والا ہو تو اس کو کیسے چھڑاؤں. زنا کرنے کی طرف مائل ہے تو کیسے. ہماری بچیاں کیسے محفوظ رہے گا. ہمارے محلے میں دیکھیں، باہر میں جائیں، ہمارے محلے میں دیکھیں، غور کریں ہمارے محلے میں کون ایسے ہیں بچیوں کے تعلقات کسی غیر مرتکب غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیں. مسلمان اتنے ہی ہیں کہ نماز پڑھ لیا چلے گئے. نہیں، اصلاح کی ضرورت ہے. عقیدے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اعمال کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے جو ہے نعرے پر رہ گئے ہمارے جلسے، ہمارے جلسے نعروں پر رہ گئے ہیں. ایسا نہ کرو، بلکہ ہمارے جلسے ایسے ہو کہ کچھ جو ہے عوام کے درمیان عوام کو اجاگر کرے، بیدار کرے، ان کے قلب کے اندر ایمانی حیات پیدا کرے.
یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. آئیے دربار خدا میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفوظ مجلس کو قبول فرما لے, ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, دین کی خدمت کرنے والے بنا دے, اہل بیت اعظام کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے, بسا دے پروردگار. ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما, ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما, ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما. اے اللہ, اس میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, مسلمان اتحاد و اتفاق پیدا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما, مسلمان کو عزت عطا فرما. جو میری بہنیں بغیر شادیوں کے گھروں میں ہیں مولا, ان کی شادیوں کے اہتمام فرمانا. جو قرضوں میں میرے بھائی ڈوبے ہوئے ہیں, قرض کی ادائیگی کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما. جو عالم کے اندر مسلمان پریشان حال مولا, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. ظالموں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو خیر خانوں میں بند کر کے جو ظلم کیا ہے مولا, ان ظالموں کی راہوں کو نیست و نابود فرما دے. مسلمان بھائیوں کو خیر خانے سے چھڑا دے مولا. اے پروردگار عالم, یہ اسلام کے خلاف, دین کے خلاف کوئی قانون لانا چاہتے ہیں, یہ لا لانا چاہتے ہیں مولا, ان کے لا کو بھی ختم کر دے, کو بھی ختم کر دے. انتشاری کے دل پیدا فرما, غیروں کو اسلام کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.